مسلمان جب مکے میں تھے تو ہم مسلمان جب مکے میں تھے اعلان نبوت کے بعد نماز جب فرض ہو گئی تو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. جب مدینے آ گئے حکم ملا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ہو گئی. ٹھیک ہے, 17 مہینے تک, سن 2 ہجری آ گیا, 17 مہینے تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے. اب جو زمانے کے یہودی تھے, غیر مسلم تھے, وہ مسلمانوں کو تانے دیتے تھے کہ کمال ہے, تمہارے نبی دین تو نیا لائے ہیں لیکن قبلہ تو ہمارا ہی اپنایا ہوا ہے, ہمارے قبلے کی طرف سارے مسلمان رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. اب یہ بار بار کا ٹونٹ کرنا, بار بار کا طنز کرنا نبی پاک کے دل کو, پیارے آقا کے قلب کو تکلیف پہنچتی تھی. نبی پاک رنجیدہ ہو جاتے. اب ایک دن کیا ہوا, نبی پاک علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے, شاید ابھی وحی آ جائے, ابھی حکم آ جائے, ابھی یہ فرمان آ جائے کہ ہم قبلے کی طرف رخ کریں. تمنا تھی, آرزو تھی, اور بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے. اللہ اکبر, اللہ کو اپنے حبیب کا یہ بار بار نظر اٹھانا کیسا پسند آیا کہ اس کا ذکر قرآن میں پیارے انداز میں کیا ہے. سنو, یہ نعت نہیں تو کیا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا, تمہارا بار بار نگاہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. پھر کیا فرمایا, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اے محبوب اس قبلے کی طرف منہ پھیر دو جس میں تمہاری خوشی ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا جس میں رب کی خوشی ہے. اے محبوب ادھر رخ کر دو جدھر تیری خوشی ہے. اللہ چاہتا ہے محبوب کی رضا. اب سنو, قرآن میں آگے رب فرماتا ہے, ہم تمہیں ضرور پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف, اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو. اب یہ حکم آیا کیسے؟ اللہ اکبر, اس میں بھی رب کی کیا مصلحت ہوگی, مشیت الہی کیا ہے. ارے وہی جو ہے وہ نماز سے پہلے آ جاتی, پیارے آقا صحابہ کو بٹھاتے, اناؤنس کرتے, مسلمانوں مبارک ہو اب کعبے کی طرف نماز پڑھنا ہے. پھر مصلی کعبے کی طرف کرتے, پھر نیت کرتے, منہ میرا کعبے کی طرف. صحابہ بھی اپنی صفیں بناتے. نہیں, دنیا کو بتانا تھا کہ صحابہ ادب کتنا کرتے نبی پاک کا, پیارے آقا کے فرما بردار کیسے تھے, نبی پاک کی اطاعت کا جذبہ کیسا تھا. 4 رکعت والی نماز, ایک روایت کے مطابق ظہر کی نماز, آقا نے نماز شروع کی, رخ ہے بیت المقدس کی طرف, 2 رکعتیں ادا کر لی ہیں. ڈیورنگ دا نماز, دوران نماز یہ وہی نازل ہوتی ہے, اے محبوب ادھر منہ پھیر دو جدھر تیری مرضی ہے. اللہ اکبر, ایسا نہیں تھا کہ بیت المقدس ادھر تھا اور کعبہ ادھر تھا, 20 ڈگری کا ڈیفرنس, 30 ڈگری کا ڈیفرنس نہیں جناب, 180 ڈگری کا اباؤٹ ٹرن تھا, ٹوٹل اباؤٹ ٹرن تھا. نبی پاک نے 2 رکعت کے بعد اپنا رخ تبدیل کر دیا. نماز میں صحابہ نے پوچھا نہیں, حضور یہ کیا کر رہے ہیں, حضور 2 رکعتیں ادھر 2 رکعتیں ادھر ہیں. آج بہت سارے کوئسچن لوگ کرتے ہیں نا, یہ حکم کیوں ہے شریعت کا, جناب کوئی لاجک بتائیں, ہمیں شریعت کے حکم کی سمجھ نہیں آ رہی, ہماری عقل میں نہیں آ رہی, کوئی نہ کوئی تو حکمت ہوگی. اللہ کے بندوں سیکھو, صحابہ سے نماز پڑھ رہے تھے, آقا نے ٹرن کیا, سارے صحابہ نے اپنا رخ تبدیل کر دیا. سارے صحابہ نے رخ تبدیل کیا, رہتی دنیا کو میسج دیا. اطاعت اسے کہتے ہیں, فرما برداری اسے کہتے ہیں. صحابہ کو معلوم تھا, ارے یہی تو آقا ہیں جنہوں نے نماز عطا فرمائی ہے. انہوں نے ہی کہا تھا بیت المقدس کی طرف رخ کرو, ان کے کہنے پر ادھر رخ کر دیا. انہوں نے رخ تبدیل کیا, ہم نے بھی رخ تبدیل کر دیا. ہمارا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ نبی پاک وہ ذات ہیں جن کے ذریعے رمضان ملا, رمضان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, ایمان ملا ان کے صدقے, ارے رحمان ملا ان کے صدقے. جو ملا ہے آقا کے در سے ملا ہے. اور جب نبی پاک کا فرمان آ جائے پھر یہ نہ کہو لاجک کیا ہے, حکمت کیا ہے. پنجابی والے بڑی اچھی بات کہتے ہیں, کہتے ہیں اسی منن والے ہیں, سوچن والے نہیں ہیں. ایمان والا ایسا ہی ہوتا ہے, منن والا ہوتا ہے, ماننے والا ہوتا ہے. ہر بات میں لاجک تلاش نہیں کی جا سکتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.